دل پہ ستم ہوتے بھی بہت ہیں، اپنے ہی لوگ بدلتے بھی بہت ہیں۔ ہاف وائٹ رنگ کی چار دیواری، درمیان میں ایک لکڑی کا سنگل بیڈ جو نہ بہت چوڑا تھا اور چوڑائی بھی بہت کم تھی نہ بہت زیادہ۔ دروازے کے عین سامنے بیڈ تھا۔ بیڈ کے داہنی دیوار میں ایک گھڑی تھی۔ سامنے دیوار کے ساتھ واش روم تھا اور کونے میں الماری کھڑی تھی۔ کھڑکی والی دیوار کے ساتھ ایک ڈریسنگ کھڑی تھی۔ دو بلب کمرے روشن کیے تھے اور 16 بائی 14 کا کمرہ تھا۔ نہ کوئی اے سی نہ کوئی بالکنی۔ میں مر جاؤں گی ادھر۔ کمرے کا جائزہ لیتے ہی لیلک کا دم گھٹا، دوپٹہ گلے سے اتار کے پھینکا اور کھڑکی سے پردہ سرکا کر ایک طرف کیا۔ کمرے میں پنکھا چل رہا تھا، اس کے باوجود گرمی کے مارے پسینہ خشک نہیں ہو رہا تھا۔ اے سی جیسی نعمت سے تو یہ لوگ بے نیاز تھے۔ اف، اے سی بھی نہیں یہاں۔ ہاتھ سے وہ ہوا کرنے لگی۔ غم و غصہ، بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا۔ یوشے کمرے میں واپس آیا تو اسے دوپٹے سے بے نیاز مہرون لباس زیب کیے کمرے کا جائزہ لیتے پایا۔ وہ بھی انوکھی دلہن تھی، بلکہ تقدیر نے اسے دلہن بننے کا موقع ہی کہاں دیا تھا۔ خونخوار نگاہوں سے شوہر کا استقبال کیا اور سب سے خطرناک تو اس کے چہرے کے زاویے تھے، جیسے ابھی اس کا اس چھوٹے سے کمرے میں دم گھٹ جائے گا۔ اب اتنا چھوٹا بھی کمرہ نہیں تھا۔ نظریں پھیر کے سب سے پہلے تو دروازہ بند کیا۔ میں اس مرغی کے دربے میں رہوں گی؟ میں نہیں رہ سکتی یہاں، دم گھٹ رہا ہے۔ گرمی کتنی ہے؟ اب تک اتنا کمایا ہے، ایک اے سی کمرے میں خرید کر لگا نہیں سکے۔ لیلک کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر بازو اوپر کیے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا شہزادی اور سوری خانزادی صاحبہ ایک دن اس کمرے میں میری بیوی بن کر آئیں گی۔ ماتھے پر گرے بال ہتھیلی سے پیچھے کیے۔ بیوی نہیں ہوں میں تمہاری، شیرنی بنی وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرائی۔ ڈرائیور ہو تم؟ اب نہیں ہوں۔ ایک تو بلا پکڑا دی اور نوکری سے بھی نکال دیا۔ سوچا ہی جا سکا۔ اس کے سامنے کہہ کر منہ تڑوانے کا ارادہ تو بالکل نہیں تھا۔ شوہر ہوں، یہ حقیقت تو تسلیم کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کی یاد دہانی کے لیے نکاح نامہ فریم کروا کے کمرے کی دیوار پہ لگوا دیتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ گیا اور لیلک کا سوٹ کیس ایک طرف رکھا۔ لیلک اس کی باتوں پہ لعنت بھیج کر اپنا کلچ کھول کر بیڈ پر بیٹھی۔ اف، میں شیری کو کیا جواب دوں گی؟ ان کا انتظار نہیں کر سکی۔ یا اللہ، کس آزمائش میں ڈال دیا مجھے۔ بیگ سے اپنا ٹوٹا موبائل نکال کر اس میں بیٹری ڈالی اور آن کرنے لگی۔ یوشے سینے پہ ہاتھ لپیٹے اسے دیکھتا رہا۔ قسمت اچھی تھی اس ممی ڈیڈی کی جو بچ گیا۔ ہنکار کر طنزیہ کہا، تم جیسے مڈل کلاس لوگ کا یہی پرابلم ہوتا ہے، دوسروں کامیاب لوگوں سے جلنا۔ وہ دو بدو بولی۔ میں اچھا، چونکے کے اداکاری ذرا بتانا پسند کریں گی اس نے کون سی جھنڈی گاڑے ہیں؟ سب کچھ اس کے باپ کا ہے۔ چند دن پہلے اس نے باپ کا بزنس جوائن کیا اور ہیرو بنا پھرتا ہے، جیسے بحریہ ٹاؤن میں دوسرا برج خلیفہ بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ممی ڈیڈی نہ ہو تو؟ وہ خود ہی ہنکارتے ہوئے ہنسنے لگا اور لیلک تپ اٹھی۔ منہ بند کرو جاہل آدمی۔ ہم جاہل نہیں ہیں، غصے سے کہا تو جبڑے تن تک کس گئے۔
اس کا یہ لہجہ سب سے زیادہ اسے برا لگا تھا، جبکہ اس لہجے میں یوشے بہت معصوم لگتا تھا، جبکہ وہ پٹھان معصوم تھا نہیں۔ شہری پک مائی کال، وہ بے تاب ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا مسہری پہ اسپرنگ لگ گئے ہوں۔ کہیں ان کو میری بے وفائی کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ دل نے صدا دی، دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ اب وہ فون اٹھائے گا بھی نہیں، لکھ کر لے لیں۔ پھر طنز اچھال کر ناخن چبا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ خان صاحب، میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ یوشے نے معصومیت سے شانے اچکائے۔ شہری میں بے وفا نہیں ہوں، میں مجبور تھی۔ آپ کال اٹھا لیں، میں سب سچ بتا دوں گی۔ ایک لمبا وائس نوٹ واٹس ایپ پر اس نے شہریار عالم کے نام چھوڑا۔ بھائی، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اگر سر سے بوجھ اتارنا تھا تو شہری سے ہی شادی کروا دیتے، پر نہیں، آپ نے اپنی لمبی ناک اور انا کی خاطر بہن کو اس جہنم میں جھونک دیا۔ یوشے کو دیکھ کر وہ نفرت سے بولی۔ یوشے کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ آپ انتہائی ناشکری ہیں۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ آپ کو جان سے مار دیتے۔ تو مرنے دیتے؟ کس نے کہا تھا ہیرو بننے کے لیے؟ ان میسنجرز کا کوئی جواب موصول نہیں ہوگا۔ اگر اب تم نے شہریار کے بارے میں بکواس کی تو یقیناً میں برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے ان کے بارے میں تم بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں نہیں ہوں گی۔ محبت کرتی ہوں شہریار سے۔ موبائل پھینک کر وہ کھڑی ہو گئی۔ یوشے میں بس اتنا ہی صبر تھا۔ جھٹکے سے اس کا بازو دبوچا اور چہرے پہ جھکا گرایا۔ بغیرت مرد نہیں جو اپنی عورت کے منہ سے کسی دوسرے مرد کی محبت کی داستاں سنے۔ اب تک بھی اس لیے برداشت کر رہا تھا کہ آپ کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ کو ترس آتا ہے، پر آپ ترس کے قابل بھی نہیں۔ وہی اپنا غسیلا خالص انداز۔ اس نے سانس اندر اتاری، مزید بازو پہ دباؤ بڑھایا۔ محبت کرنے والے مرد شادی کے لیے بہانے نہیں بناتے۔ کاش میکال صاحب کو یہ سب پہلے بتا دیتا، پر الوکا ڈیش تھا، بتا ہی نہیں سکا۔ جانتا جو تھا عالم صاحب میکال صاحب کے کڑے حریف ہیں۔ اگر وہ محبت کرتا تو اب تک رشتہ بھیج چکا ہوتا۔ اپنے باپ کو آپ کے بارے میں لاعلم نہیں رکھتا۔ اس نے 3 سال صرف آپ کا استعمال کیا، گرل فرینڈ بنا کر۔ آئندہ اس کمرے میں آپ کی زبان سے میں اس ممی ڈیڈی خبیث انسان کا نام نہیں سنوں۔ پتھریلے انداز میں چرخی اعصاب لیے اپنی بات مکمل کرتا جھٹکے سے اسے چھوڑ کر واپس واش روم میں بند ہوا۔ یوشے کا جنون دیکھ لیلا ایک پل کو ڈر بھی گئی تھی، کہیں خان صاحب کا دماغ زیادہ ہی نہ خراب ہو جائے۔ وہ ابھی تک اس کے اس رویے کے اثر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ خود کو شوہر سمجھنے کی خوش فہمی پا لی ہے۔ گوار انسان۔ دانت پیس کر وہ بازو رگڑنے لگی۔ 10 منٹ بعد وہ ڈھیلے ڈھالے کرتا شلوار میں باہر نکلا۔ آپ کپڑے تبدیل کر لیں۔ معذرت، میں جذباتی ہو گیا تھا۔ میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں، بہت تکلیف میں ہیں۔ آپ کی پھوپھو نے بہت غلط کیا۔ اور معذرت خانہ انداز میں کہا۔ بال خشک کہ اس نے بیڈ پہ تولیے ایک طرف رکھا اور مسیری کا سرہانہ تھاما۔ نہیں سمجھتے تم، اور ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ دبی آواز میں چیخی۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں شہریار کی چاہ کر بھی نہیں ہو سکی، اور مزید بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ اب تم میرے شوہر ہو۔ گرب کی سی کیفیت ظاہر کی۔
بالکل میری بدقسمتی کا عالم بھی یہ ہے کہ آپ میری بیوی بن گئیں۔ وہ اکتا کر کرتے کی آستینوں کی کف چڑھانے لگا۔ بیوی بن کر اس جھوپڑی میں نہیں آئی ہوں، دلہن کی حیثیت سے انٹری ماری ہے میں نے۔ ولن بیوی بن کر اس جھوپڑی میں نہیں آئی ہوں، ولن کی حیثیت سے انٹری ماری ہے میں نے۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا۔ گھر کو وہ سہولت جھوپڑی کہہ گئی تھی۔ گھر کو سہولت سے جھوپڑی کہہ گئی تھی۔ ایسے خطرناک شوق میں نے کبھی نہیں پالے۔ آنکھیں چڑھائے میڈم جی آپ تو مجھ کو بھی بہت افسوس ہو رہا کیوں ہیرو بن کے آپ کو بچایا، مرنے دیتا بہتر تھا۔ وہ الجھانا نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی الجھ بیٹھا اور تکیہ اٹھا کر زمین پہ پٹکا۔ او ہیرو، یہ خوش فہمی ذہن سے نکال دو، یہ تمہاری ہیرو پنتی 3 مجھ پہ بھاری پڑے گی۔ میں صرف شیری سے محبت کرتی ہوں اور بہت جلد یہاں سے نکل جاؤں گی انشاءاللہ، اور تم ہیرو نہیں سفرو۔ بیڈ پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا اور کھڑی ہو گئی۔ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ اسے اچنبھا ہوا۔ یہی کہ میں شیری کو سب بتاؤں گی، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس جہنم سے نکال لیں گے اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ اس ڈبے میں ان چند لمحوں کی اندر میری بری حالت ہو رہی ہے، زیادہ دن رہی تو مر جاؤں گی۔ اس کی بات سنتے ہوئے یوشے کی آنکھوں میں سرد مہری اتر آئی۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ اس خاندان کا اب حصہ ہیں اور کوئی ایسا قدم آپ کو اٹھانے نہیں دوں گا جس سے ہماری عزت پہ حرف آئے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے وہ ممی ڈیڈی۔ بس شہریار سے اسے ایسی خار تھی جو وہ اس کے نام سے سلگ جاتا تھا، ایک احساس کمتری تھا۔ تکیہ اٹھا کر بازو میں دبایا اور چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی لیلک نے کھل کر سانس لیا۔ یہ شخص کتنا بدل گیا تھا، نکاح کے بول کا اثر تھا۔ اس کے سامنے اکڑتا تو وہ شروع سے ہی تھا، اکثر اجتناب بھی برتنا پڑتا۔ یہ روپ لیلک کے لیے یوشے کا بالکل منفرد اور نیا تھا۔ خیر اسے تو وہ سونے کا بھی بن کر آ جائے تب بھی وہ شوہر نہیں ماننے والی تھی۔ سوٹ کیس کھول کر آرام سے لباس نکالا اور تبدیل کرنے واپس واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر آئی تو منہ پہ پانی کی باریک بوندیں نمایاں تھیں۔ باہر آ کر کھل کے سانس لی۔ اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ کھانے کا اس نے خود انکار کر دیا تھا، شیزا کے ساتھ کھایا تھا، پر اب رات کے 4 بجے اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ جلتی کرتی وہ مسیری پر آ کر لیٹ گئی۔ کئی پل پنکھے کو دیکھنے کے بعد کروٹ لی تو آنسو پھسل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ ممی پاپا سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ آپ کی پیاری بیٹی نے آپ کی لاڈلی بیٹی کو گھر سے نکال کے سارے تعلق ختم کر دیے۔ وہ ٹیٹر پروٹیکشن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے شہریار سے محبت کی۔ خیالوں میں کم اس نے ٹانگیں بھی خود میں سمیٹ لیں۔ سرمئی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بہہ رہے تھے۔ بہت شکوے تھے، بہت شکایتیں تھیں، دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ بس انا اب تک قائم تھی۔ میں کمزور نہیں ہوں میں کمزور۔ لیلک مت رو۔ دل کے اندر سے آواز سنائی دی۔ میں کمزور
ہی ہوں، کیسے یہاں رہوں گی؟ اس شخص کے شکل دیکھنا گوارا نہیں، اب وہی میرا شوہر ہے۔ آنسو بے دردی سے پوچھے، بے وجہ کی یوشے سے نفرت پال لی تھی۔ ان خیالات کے ساتھ نیند نے اس پہ کرم نوازی کر دی اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ وہ چھت پہ چارپائی پہ آ کر لیٹ گیا تھا۔ سر بہت دکھ رہا تھا، آنکھوں کی رگیں سرخ تھیں، حتیٰ کہ ان میں پانی تک امٹ آیا۔ خانزادی کی باتیں اس خان کے دل پہ قہر بن کر ٹوٹی تھیں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے، پر اتنی نفرت! اب رشتہ بدل گیا تھا، اس لیے اس کے تلخ زبان برداشت نہیں ہو پائی۔ وہ صاف دل کا انسان تھا۔ لیلی کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا اس پہ اسے افسوس تھا، پر اب اسے اپنا فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ وہ آسمان کو تکتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ لگتا ہے خانزادی نے کمرے سے نکال دیا۔ مخصوص آواز پہ اس نے سر اٹھا کے دائیں جانب دیکھا تو مزمل چھت پہ دیوار پھلانگتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ اس کا پڑوسی بھی تھا۔ یوشے اٹھ کر بیٹھا، پیر زمین پہ لٹکائے اور ہاتھ جھولی میں گرا لیے۔ مزمل اس کی برابر میں ٹک گیا۔ مزمل، مجھے خودکشی کا کوئی آسان طریقہ بتا جس سے تکلیف بھی نہ ہو اور جان بھی نکل جائے۔ سامنے دیکھتے ہوئے اس نے ہتھیلی رگڑی۔ میڈم سے صلاح کر لے۔ سالے، یہ مذاق کا وقت ہے؟ کلس کر گردن موڑی۔ ابے مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے؟ مجھ سے پوچھ کے نکاح نامے پہ دستخط کی تھی۔ بہت غیرت جاگ رہی تھی، اب نبھا اس رشتے کو۔ یہی تیری ساس جیسی عادت، طعنہ دینے والی زہر لگتی ہے مجھے۔ اپنی ہی ہاتھ پہ مٹھی ماری۔ تو میں نے بولا تھا ہیرو گیری کرنے کو، مرنے دیتا انہیں میکال صاحب کے ہاتھوں۔ تجھے کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ تو کیا کرتا، بے غیرت بنا دیکھتا رہتا؟ وہ سب فریب تھا جس میں سر خود پھنس گئے۔ بے شک وہ نکچڑی بہت بری ہے، پر اس سب کی حقدار نہیں تھی۔ سانس بھری۔ بے بنیاد الزام ان پر لگائے گئے۔ میں سچ جان کر بھی چپ رہتا۔ صبور بیگم نے بہت گھٹیا الزامات لگائے۔ میں گواہ ہوں کہ میڈم نے کبھی اس ممی ڈیڈی سے تنہا ملاقات نہیں کی۔ سچ بتا، یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ اس لڑکی کو بیوی ہی بنا لو۔ سچ بتا کر معاملہ اور بگڑ گیا۔ لب چبائے اس نے چین گلے میں کھینچی۔ دور پھٹے منہ۔ مزمل بڑبڑا کر رہ گیا۔ یار، مجھ سے غلط ہو گیا۔ وہ اس چھوٹے سے کم گھر میں خود کو کیسے ایڈجسٹ کریں گی؟ میں نے اس وقت کچھ سوچا ہی نہیں۔ اگر سوچتا تو تب تک میکال صاحب غصے سے کچھ غلط کر بیٹھتے۔ وہ متفکر ہوا۔ کیوں نہیں ایڈجسٹ کر سکی وہ؟ اب ٹھکانا تو یہی ہے۔ مزمل کی بھویں سمٹ گئیں۔ ہم لوہے کی چمڑی ہیں، ہمیں اس ماحول کی عادت ہے، پر وہ ایک محل سے نکل کر یہاں آئی ہیں، نازک مزاج، وہاں جگہ جگہ چلرز لگتے ہوتے اور ہمارے گھر میں ایک اے سی تک نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ گرمی، دوسرا ان کو کمرہ مرغی کا ڈبہ اور گھر جھوپڑی لگتا ہے، جبکہ ہمارے لیے یہ گھر بھی ایک نعمت ہے۔ بھلا ہو دادا کا جو وقت پہ زمین خرید کر یہ گھر بنا لیا، اور ہم غریب نہیں، پر انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ کیا یار، ان امیروں کی غریبوں والی مثلیں؟ مزمل بے زاری سے بولا۔ اوپر سے وہ خانہ خراب کا بچہ شہریار،
محترمہ کے سر پہ اس کی محبت کا بھوت سوار ہے، کہتی ہیں یہاں سے آزاد ہو کر اس کے پاس چلی جائے گی۔ لہجے میں غصہ اور جلن کی بو آئی۔ ہاں، ایک بات بولوں، وہ بہت غم میں ہیں، جو بھی بول رہی ہیں اگنور کر۔ تو خود کہتا ہے وہ بری نہیں ہے، ان کو برا بنایا گیا گھر کے لوگوں نے۔ اس کی بات سنتے ہوئے یوشے سر کو جنبش دی۔ وہ ہر صورت یہاں ایڈجسٹ کر لیں گی۔ اللہ نے عورت کو بہت صابر بنایا ہے۔ جب ان پہ یہ آزمائش ڈالی ہے تو اللہ جانتا ہے وہ صبر کر لیں گی۔ انسان کی سکت سے زیادہ تو وہ خود بھی نہیں آزماتا۔ مزمل نے اس کا کندھا تھپکا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا مزمل۔ وہ بے حد مایوس تھا۔ اس نے سر جھکایا تو گردن کی رگیں ابھرتی ہوئی نمایاں ہوئیں۔ نفرت کرنے لگی ہے وہ مجھ سے۔ دیکھ، میں شادی کے لیے مرا نہیں جا رہا تھا، پر وہ یہ سمجھ رہی کہ میں ان کے اور شہریار کے درمیان آ گیا ہوں۔ ان کو اب کون سمجھائے، اس وقت وہ اس ممی ڈیڈی کو ہمارے رشتے کے درمیان لا رہی ہیں۔ اچھا تو بس کر اس شہریار سے جلنا۔ شہریار نام کی گردان سن کر مزمل پک گیا۔ میں نہیں جلتا اس سے۔ عام انداز میں سر جھٹکا۔ اچھا میری پٹھان بھائی، اب سب بھول جاؤ، ان کو وقت دو، میں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مزمل کو اپنا مسئلہ بتا کر اس کی تسلی کے بعد یوشے پرسکون ہو گیا۔ ایسے ہی تو مزمل اس کا بچپن کا قریبی اور گہرا دوست تھوڑی تھا۔ لمبی سانس کھینچ کر بہال کی اور کنپٹی سہلائی۔ اچھا زیادہ فلیکس نہ مارا کرو، کنپٹی اور بازو کی رگیں دیکھ جائیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے تو ہینڈسم ہے، مزمل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یوشے نے مسکراہٹ لبوں پہ روک کے سر جھکا لیا۔ اگلے 3 سیکنڈ بعد سر اٹھایا تو مزمل غائب تھا۔ کوہنی تکیے پہ مار کے وہ واپس لیٹ گیا۔